لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 1 سے ہم 3 آیت تک پڑھیں گے۔ یہاں خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہے تھا، جب کہ کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اسے آ کر کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا۔ ہلیلویا۔ بہت سی چیزیں یہاں نہیں ہوں گی، آپ لوگ کو میرا ایمان ہے کہ ان چیزوں کو جب آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو آپ کو برکت ملتی رہے گی۔ آمین۔ تو وہاں لکھا ہے کہ جب وہ ایک جگہ پہ دعا کر رہا تھا، کون؟ یسوع مسیح، تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے آ کے اس سے کہا، وہ تھا پطرس، جو ہر دفعہ ہر چیز میں ہمیشہ اس کی زندگی میں یہ تھا فیئرفل، ہمیشہ ایکشن میں رہنے والا رسول تھا۔ وہ آ کر اسے کہتا ہے کہ خداوند، جس طرح یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا آپ بھی ہمیں سکھاؤ۔ آمین۔ اور آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ وہ چرچ کے اندر جو بھی خدمت کرنے والے ہوں گے جب آپ کے چرچ میں آئیں تو آپ انہیں چیئر دیں گے، کیونکہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ خادم 2 چند عزت کے لائق ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ تو یہاں کیا ہے کہ شاگرد آئے اور اسے آگے انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ خداوند، تو نے جس طرح وہ پانی کو میں بنایا تھا، اگلے مہینے ہمارے رشتہ داروں میں بھی شادی ہے تو ہمیں سکھا، تاکہ ہم بھی جا کر جب ان کی میں ختم ہو جائے تو ہم جا کر وہاں میں بنائیں، یا ان کے پیسے بچائیں، پانی ڈالیں مٹکوں میں، دعا کریں اور میں بن جائیں۔ ہاں، جیسے آج ہمارے یہ ہے کہ ہماری قوم میں، ہمارے معاشرے میں جب شادی ہوتی ہے تو کھانے بنتے ہیں ہزاروں روپے کے، ہاں، لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں۔ تو اس وقت میں جو انگوروں کا شیرہ تھا وہ بنایا جاتا تھا اور مہمانوں کو وہ دیا جاتا تھا۔ جیسے آج ہمارے گھر میں کوئی آتا تھا مجھ سے کولڈ ڈرنک یا روح افزا بنا کے دیتے ہیں، تو اسی طرح سے اس وقت شادی میں ان کو انگوروں کا شیرہ دیا جاتا۔ یا انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ خداوند، جس طرح وہ ہم آئے تھے تو وہ بدرو نہیں نکلی، تو نے اسے نکالا، ہمیں وہ سکھا، یا جس طرح تو نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا ہمیں وہ سکھا۔ انہوں نے دعا ہی کیوں کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا؟ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ یسوع مسیح پوری رات دعا کرتے تھے اور سارا دن منادی کرتے تھے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اگر آپ مجھے رسپانس کرتے رہیں گے نا مجھے مزہ آئے گا سکھانے میں۔ ہلیلویا۔ تو وہاں آج میں آپ کو جو خدا کے پاکرو کی مدد سے بتانے آیا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آج یہ جو آپ لوگ دعا کرتے ہو نا، جو رٹی رٹائی دعا کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے چرچوں میں اینڈ میں دعا نہ ہو تو ہم کہتے ہیں دعا کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ آج جو یسوع مسیح نے ہمیں دعا کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جس طرح یوحنا نے اپنے شاگردوں کو سکھایا ہمیں بھی سکھا۔ تو اس نے ان سے کہا جب تم دعا کرو تو کہو، اے ہمارے، کیا کہو؟ کیا کہو؟ سب بولے، کیا کہو؟ اے ہمارے باپ۔ آپ نے جب دعا کرنی ہے، میں نے بہت سے خدمت گزاروں کو بھی دیکھا ہے تو دعا میں وہ اے خداوند، اے خداوند، اے خدا کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے اس کے لے پالے کے بیٹے ہو گئے، اب سے ہم اسے کیا کہیں گے؟ باپ کہیں گے۔ ہلیلویا۔ آپ جب آپ یا آپ کے بچے اپنے باپ سے کچھ چیز مانگتے تو منتیں نہیں کرتے، یا وہ کیا کہتے ہیں؟ پلیز پاپا ہماری اس مہینے کی فیس بھر دیں، یا پلیز پاپا میری ٹیوشن کی فیس بھر دیں، یا پلیز پاپا مجھے نیا یونیفارم لے کے دے دیں۔ جو بیٹا ہے اس کو وراثت میں سب چیزیں ملتی ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ یہ برکتیں، یہ نعمتیں، ایون کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس یہوہ با خدا نے، اس آسمانی باپ نے اپنا اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا آپ کو اور مجھے دینے سے دریغ نہیں کیا، تو سوچے وہ دوسری چیزیں کیوں نہ دے گا۔ ہلیلویا۔ تو آپ نے آج سے جب دعا کرنی تو کیا کہنا ہے؟ اے ہمارے باپ۔ ہلیلویا۔ تو آپ نے ہمیشہ جب دعا کرنی ہے تو باپ سے مانگنا ہے، یسوع مسیح کے وسیلے مانگنا ہے۔ ہلیلویا۔ اور لکھا ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے۔ اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم خدا کے لیے دعا کر رہے ہیں، اسے برکت دے رہے ہیں کہ تو جیلا رہے، تو سلامت رہے۔ ہاں، یہاں یہ نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں
جب کوئی فریادی یا اس کا نوکر یا اس کے پاس کام کرنے والا جب کوئی جاتا تھا، کوئی فریادی جاتا تھا نا، تو چاہے اس کے گھر میں کوئی مر رہا بھی ہے تو وہ جا کے سب سے پہلے بادشاہ کو کہتا ہے بادشاہ جیتا رہے، تیرا تخت سلامت رہے، تو خوش رہے، تو آباد رہے، تیری بادشاہی سلطنت ہمیشہ قائم رہے۔ وہ جا کر ہمیشہ بادشاہ کی پہلے تعریف کرتا تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جا کر بادشاہ کو خوش کرنا ہے۔ جس طرح یعقوب اور یسوع کا کس کس کو پتا ہے؟ یعقوب اور یسوع کا، ہاللیلویا، تھینک یو جیسس۔ وہاں اس کا باپ کہتا ہے میرے لیے کچھ کر تاکہ میری روح شیک کرے، تاکہ میں تجھے دعا دوں۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کال پیا سی کہ جا کاکا تیرے کو جا کے کچھ جانور لے گیا، لب کیا، شکار کر کے مجھے کھوا، ایک عرصہ ہو گیا میں گوشت نہیں کھاتا۔ اس کے بھائی نے گھر کے ریوڑ سے ہی، اس کی ماں کہتے ہیں جلدی جلدی جا، گھر سے جا اور اپنے ریوڑ میں سے 2 بکری کے بچے لے کر آ، تاکہ میں اس کا سالن، اس کے تیرے باپ کی پسند کا سالن بناؤں تاکہ وہ کھائے۔ ہاں، اس کا مطلب ان کے گھر میں تھا سب کچھ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آمین۔ تو یہ یہاں کیا ہے کہ یہاں ہم نے خدا کو جا کے پہلے خدا کی تعریف کرنی ہے۔ دعا میں آپ جاتے سارے رونا تونا نہ شروع کر دو کہ خداوند مر گئے، لٹ گئے، رڑ گئے، سب کچھ رہ گیا۔ آپ جائیں سب سے پہلے باپ سے کہ باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی حضوری میں آنے کا فضل دیا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ کی تعریف کریں، اس کی تمجید کریں، اس کے بڑے بڑے کاموں کو یاد کریں جو اس نے بنی اسرائیل قوم کے لیے کیے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے پانی کو 2 بھاگ کر دیا۔ اس کی شکر گزاری کریں کہ خداوند تو نے پانی کو 2 بھاگ کر دیا، 2 حصے کر دیا، اپنے لوگوں کو لے گیا، تو نے چٹانوں سے پانی کو جاری کر دیا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور جتنے بڑے بڑے اس کے کام ہیں ان کو یاد کرو اور اس کی تعریف کرو۔ ہاللیلویا، اس کی تمجید کرو۔ اس کے بعد لکھا ہے ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ کیا لکھا ہے؟ کیوں اس نے کیوں نہیں کہا کہ خداوند ساڑھے مہینے کا راشن کھانے دو؟ آپ اور میں اپنے مہینے کا راشن لے کے آتے، روز آٹا 1 کلو آٹا تو نہیں لینے جاتے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ خداوند نے ہمیں کیوں روز کی روٹی ہی کیوں کہا؟ کہ ہمارا توکل، ہمارا سب کچھ خدا پر ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ چاہے جسمانی روٹی ہو چاہے روحانی روٹی ہو، آپ ہمیشہ خدا کی طرف تکنے والے ہوں۔ جس طرح خدا نے بنی اسرائیل قوم کو جب من دیا، ہاں، اور انہیں ہر روز بٹورنا پڑتا تھا، خدا پہ ڈیپینڈ کرتے تھے وہ۔ اور جب سبت کا دن آتا تھا اس سے 1 دن پہلے خدا کہتا تھا اب 2 دن کا بٹورنا۔ اگر وہ عام دنوں میں 2 دنوں کا بٹورتے تھے تو اگلے دن وہ خراب ہو جاتا، مگر جب سبت کا دن ہوتا تھا تو وہ جب بٹورتے تھے وہ خراب نہیں ہوتا تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیسا قدرت والا ہمارا خدا ہے کہ وہ عام دنوں میں جب بٹورتے تھے تو وہ جو من تھا وہ خراب ہو جاتا تھا، مگر جب سبت کا دن ہوتا تھا وہ اس دن خراب نہیں ہوتا تھا۔ ہمیشہ خدا کی طرف ہم دیکھتے رہیں، خدا کی طرف تکتے رہیں، خدا پر ڈیپینڈ کریں اور ہر روز اس سے ہر روز خدا کی قربت مانگیں اور کہیں خداوند مجھے اپنی حضوری میں قبول کر، مجھے آج کا مسا دے۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح ہم اپنی گاڑی میں فیول ڈلواتے ہیں، اسی طرح اگر ہم روز اپنی روح کا فیول ڈالیں گے نا تو ہماری روح تر و تازہ ہوگی۔ جس طرح ہم ہر روز کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، ہاں، ورنہ اگر تھوڑا بندہ صحیح اپنی ڈائٹ کا خیال نہ رکھے تو جو ملنے والا ہوتا ہے کیا کہتا ہے بڑے کمزور کمزور لگ رہے ہو۔ تو میں کہتا ہوں اگر واقعی جس کی آنکھیں کھلی ہیں نا وہ جب روحوں کو دیکھتے نا تو ان کی روحیں ایسے ہیں کہ ICU میں جانے والی ہیں، روحوں کا یہ حال ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا، آپ نے یہ جو دعائیں ربانی یسوع مسیح نے سکھائی تھی نا، یہ نہیں کہا تھا کہ اے دعا کرے ہو رٹی رٹائی کہ تسی جڑے نا تسی جا کے بس 2 منٹ چاہے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ تیرا نام پاک بنا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جس طرح آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ آہاں، یسوع مسیح میں پیٹرن دے رہے ہیں۔ اب سوچو جو خود پوری رات دعا کر رہا ہے وہ ہمیں 2 منٹ کی دعا کیوں سکھا رہا ہے؟ ہاں، خود پوری رات دعا کر رہا ہے اور ہمیں صرف 2 منٹ کی دعا سکھا رہا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آمین۔
پوری رات اگر آپ یہ جو دعا کرنے والے نا جا کر اس پیٹرن سے دعا کر کے دیکھنا، جڑے کہتے نا ساڑھے کو 15 منٹ تو دعا اتنی ہوندی، 1 گھنٹہ پتہ بھی نہیں لگے گا تہاڈی دعا دا۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جا کر خدا باپ کو باپ کہنا ہے، اس کے بعد اس کی تعریف کرنی ہے، اس کی تمجید کرنی ہے، اور پھر اپنے روز کی روٹی کو مانگنا ہے۔ ہالےلویا۔ وہ روحانی روٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ جسمانی روٹی بھی ہوتی ہے، دونوں روٹیاں ہمیشہ نگاہیں اپنی خدا کی طرف رکھنی ہے، کیونکہ بائبل میں کیا وہ اپنی مٹھی کھول کر، ہالےلویا، ہالےلویا، وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے تو تمام میں جانور بھی آتے ہیں اور انسان بھی آتے ہیں۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جنگل کے پرندوں کو دیکھو، وہ نہ جمع کرتے ہیں، نہ بوتے ہیں، نہ جمع کرتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں کھلاتا ہے، تو کیا تمہاری قدر ان سے زیادہ نہیں ہے؟ ہالےلویا۔ تو اسی لیے آپ نے ہر روز جانوروں کی طرح خدا کی طرف دیکھنا ہے۔ آمین۔ اس کے بعد لکھا ہے اور ہمارے گناہ ہمیں معاف کر، کیونکہ ہم بھی اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں۔ آپ کو میں آج یہ ریولیشن دینا چاہ رہا ہوں، آپ اپنے اوپر خود قرض کرتے ہو جب آپ کہتے ہیں کہ خداوند ہمارے گناہ ہمیں معاف کر، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی سیم ویسے ہی ہمارے معاف کر۔ نہ آسی کر لیا کہ نہ تو کریں، کیونکہ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو قصور معاف کرتے ہیں، تو بھی سیم ویسے ہی معاف کر۔ بائبل میں لکھا ہے جیسا تو بوئے گا کیا کرے گا؟ سب سے زیادہ جنریٹر کی آواز آ رہی ہے، کیا؟ جیسا تو بوئے گا ویسا کاٹے گا۔ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں، تو بھی سیم ویسے ہی ہمارے معاف کر۔ نہ اسی معاف کر رہے ہیں، نہ تو معاف کر رہے ہیں۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ تو اسی لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ جب شاہد بانی لیتے نا تو بڑے ڈرتے ہوئے لیا کرو۔ تو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اس وقت جا کر خداوندہ میں انہوں بھی معاف کرنا، انہوں بھی معاف کرنا، میں شاہد بانی سے چلا۔ آپ کو ہر روز اسی طرح سے لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ بائبل میں لکھا اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ ہالےلویا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے، انہیں معاف کرنا ہے۔ اس لیے کرنا ہے کہ خداوند میں نے کیا ہے، اور آپ کر کے دیکھیں بڑا سکون آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ میرے ایک جاننے والے خادم ہیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں سنا رہا۔ اس کو ایک شخص نے اس کی وائف کو کال کی، کہتا ہے میں اب تیرا ریپ کروں گا۔ اس نے کیا کیا؟ تقریباً 100-150 مرغی لی، پنجرا لیا اور اس کے گھر پہ جا کے چھوڑ آیا۔ کچھ مہینوں بعد اس نے پھر اسے کال کی، کہتا ہے اب میں تیرے ہسبینڈ کو بھی مرواؤں گا اور میں تیرا ریپ کروں گا۔ اس نے ایک گائے لی اور اس کے گھر پہ جا کے چھوڑ آیا۔ ہاں، یہ کیسی بات ہے؟ اس نے کیا کیا؟ اس کی لائف میں بویا، اسے محبت دکھائی کہ تو میرے لیے برا چاہ رہا ہے، میں تیرے لیے اچھا چاہ رہا ہوں۔ مرغیاں بھی کھا کہ انڈے بھی کھا۔ اب اس نے اسے پھر اس کو نقصان پہنچانے کا سوچا۔ اس نے کیا کیا؟ اس کے جا کر گھر پہ گائے چھوڑا ہے، ہوں دودھ بھی پی تو گوشت بھی کھا۔ کچھ مہینوں بعد جب اس نے پھر کہا اب میں اسے چھوڑوں گا نہیں، تو خدا رات کو اس کے خواب میں گیا۔ اس نے کہا یہ میرا داس ہے، اس کو تو نے اگر ہاتھ لگایا نا تیری خیر نہیں۔ کیسی بات ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ابراہیم ایک شہر میں گیا اور اسے جا کے کہتا ہے دیکھ بی بی تو بہت سونی ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے تو مجھے تو وہ محلے سے جائے نا تو تیری مہربانی، تو کہیں میری بہن ہے، نہیں تو نہ مینو مار چھڑنا ہے تو تینوں نہیں لینا ہے۔ تو وہ جب ایسا ہی ہوا، وہ جب گئے انہوں نے بادشاہ نے اسے منگوا لیا کہ اسے پیش کرو، اور رات کو لکھا بادشاہ کے خواب میں خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور اسے کہا اسے چھونا نہیں، میرے خادم کی بیوی ہے۔ آج بھی خدا ایسا کر سکتا ہے اور کرتا ہے، مگر کب کرتا ہے؟ کہ جب آپ اس کے کلام پر کھڑے ہیں۔ ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا۔ تو کیا ہوا؟ خدا نے اس سے کہا کہ یہ میرا خادم ہے، اور آج
وہ شخص کہتا ہے کہ میری بیوی سے کے بعد اگر کوئی میرے لیے جان دے سکتا ہے نا، اگر میرے لیے کوئی جان دے سکتا ہے تو وہی مخالف جو کہتا تھا میں اس کی بیوی کا ریپ بھی کروں گا اور اسے مار بھی دوں گا، کہتا ہے میری بیوی کے بعد اگر آج میرے لیے کوئی جان دے سکتا ہے نا تو وہ میرا دوست ہے، اب وہ میرا دوست ہے، میری خدمت میں کام کرے میرے ساتھ۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو آپ نے اسی طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرنا ہے۔ ہمارے گرینڈ ڈیڈی جو ہیں، ہمارے روحانی باپ کے جو باپ ہے، جو ان کے مخالفت کرتے تھے نا، وہ ان کو خود فون کرتے تھے، ہیلو بردر ہاؤ آر یو، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ کر کے دیکھیے، آپ جب اپنے مخالفوں کی لائف میں بوئیں گے نا، آپ کو اگر کبھی پتا چلے کہ فلانا میری برائی کر رہا ہے تو جا تو نہ لڑے ہو نا، بلکہ اس کے لیے کچھ گفٹ لے کے جانا، دیکھنا طاقت دیکھنا گفٹ کی اور محبت کی۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے نرم زبان ہڈی کو توڑ دیتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سوچے کہ نرم زبان اگر ہڈی کو توڑ سکتی ہے تو محبت سب چیزوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ ہاللیلویا۔ کب تک وہ اپنا قہر دکھاتا رہے گا؟ کب تک؟ آپ کر کے تو دیکھو۔ اور بائبل میں لکھا ہے چھپی محبت کھلی ملامت سے بہتر ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو بھائی چارے والی تو آپ اسے جتاؤ، اسے بولو میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتے ہو اپنے بھائی کو بولو۔ اگر آپ اپنی بہن سے اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہو اسے جتاؤ، اسے بولو میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ تو یہ بتانے کا ریزن سارا یہی تھا کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ کی نندا ہو رہی ہے، تو آپ نے پریشانی ہونی۔ ہاللیلویا۔ اگر ہمارا خدا ابراہیم کی بیوی کے لیے بول سکتا ہے وہ آپ کے لیے بھی بولے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو وہ کب بولے گا؟ تب بولے گا کہ جب آپ اس کے بچنوں پہ کھڑے ہوں گے، اس کے کلام پر کھڑے ہوں گے، ورنہ نہیں۔ ہمارا خدا روحانی ہے، ہمارا خدا اسپرچل ہے، ایموشنل نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آمین۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ہر روز یہی دعا کرنی ہے، مگر سمجھ کے کرنی ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ میں نے آج یہ سکھانے کا مقصد آپ کو پتہ کیوں ہے؟ مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت سے دعا، مگر میں آپ کو یہ سمجھانے کا مقصد یہ کیونکہ ہمارے چرچ میں شاید یہ دعائے ربانی اینڈ میں نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ہر روز ہر ٹائم 3 ٹائم 5 ٹائم ہاللیلویا یہی پڑھتے ہیں۔ ہم رٹی رٹائیے 2 منٹ کی دعا نہیں کرتے، ہم اس پیٹرن سے دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سب سے پہلے جا کر خدا کو مبارک کہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں، اسے مبارک کہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور آپ نے جا کر دعا میں سب سے پہلے جا کر اپنی راشن لسٹ نہیں دے دینی، خدا مند اے بھی کر دے، اے بھی کر دے، انج بھی کر دے، اے بھی کر دے، انج بھی کر دے، ہاں لا ٹھپا سائن کر خدا حافظ۔ آپ کی ایموشنل دعائیں آپ کو بچا نہیں سکتی۔ یسوع مسیح کی جب آزمائش ہوئی تھی تو کیسے یسوع مسیح غالب آئے تھے؟ کیسے آئے تھے چرچ؟ کلام میں سے۔ جب شیطان نے کہا کہ یسوع مسیح کو کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ یہ پتھر روٹیاں بن جاتے، یسوع مسیح ہوتے کہہ سکتے نا گل سن میری، حالے میں تھوڑے دن پہلے تو بیپتسمہ لیا اتنے نیڑی بھیڑ نے ویکھیا کہ آسمان کھلیا سی، آواز آئی سی یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ ہاں تو لوگوں نے کبوتر بھی اتر دیا میرے اتنے ویکھیا، جا کے جو نال پہنچ، جا نہیں شگردان پہنچ، جڑی بھیڑ کھلوتی جا پہنچ، یہ بولا تھا۔ کیا بولا تھا؟ ہاللیلویا۔ اس نے کلام بولا کہ جو خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے کہاں سے نکلتی ہے؟ خدا کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ کلام نکلتا ہے۔ کلام سے دعا کرنی ہے، کلام میں رہ کر دعا کرنی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ جب دعا کرو، بیماروں کے لیے دعا کرو تو کہو خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے کوڑے کھانے سے یہ شفا پا چکا ہے، تو یہ ڈن ہے، یہ شور ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو آپ نے ایسے دعا کرنی ہے، آپ نے رٹی رٹائی دعا نہیں کرنی خداوندہ پلیز انج کر دے، میرا بندہ ٹھیک کر دے، میری ساس نو ٹھیک کر دے، میری ننان بڑا میرے خلاف بول دی۔ ہاں آپ اگر حنا کی طرح جا کے ایموشنل دعائیں کریں گے، جیسے حنا کہتی تھی میری ساس میری سوتن مینے مار دی، خدا نے وہ بیٹا نہیں سی دیتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاللیلویا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جا کے ایموشنل دعائیں جتنی کرنی تھی
خدا نے اس کی دعا نہیں سنی، مگر جب اس نے جا کر خدا کے پیٹرن سے خدا میں رہ کر دعا کی، اس نے کہا خداوند مجھے بیٹا دے تو میں تیرے جلال کے لیے دے دوں گی۔ ہاللیلویا۔ جس طرح یسوع مسیح نے ہمیں کہا کہ جو دعا تم میرے باپ سے میرے نام کے جلال کے لیے مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو جس کو تو یہ پتہ ہے، یہ شعور ہے کہ میں آپ کو بات بتاؤں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں اس لیے نہیں کہ ہم بہت اسپرچل ہے، اس لیے ہمیں یہ پتہ ہے خدا سے مانگنا کیسے، خدا کے جلال کے لیے مانگنا ہے۔ آپ جب دعا کریں خداوند سے کہیں خداوند مجھے پتہ ہے تو نے اپنے جلال کے لیے کر دیا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا جو دعا مانگتے ہو یہ ایمان رکھو تمہارے لیے ہو گیا، اس بات کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے اب جب دعا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ ہاللیلویا۔ آپ نے ایمان سے دعا کرنی ہے اور باپ سے مانگنا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اکثر اے خداوند اے خداوند اے خدا کرتے ہیں دعا میں۔ آپ نے اے خداوند نہیں بلکہ باپ کہہ کر اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ جب یسوع مسیح نے جب بڑا کام کیا تو کیا کہا؟ اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ جب روٹی لی اس کو برکت دیا، باپ میں تیرا شکر۔ جب لازر کو زندہ کیا تب بھی کہا باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو ہمیشہ میری سنتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو اسی لیے آپ نے جب دعا شروع کرنی ہے تو شکر گزاری کے ساتھ باپ کی تعریف کرنی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے، اس کی نامی آیت میں لکھا ہے پس میں تم سے کہتا ہوں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تم مانگتے ہو اور نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ بری نیت کیا ہے؟ بری نیت یہ ہے کہ ہم صرف اپنی سیلف میں دعا کریں، خداوند میرا اے کر دے، میرے بچے دا انج کر دے، میرے بچے دا انج کر دے، میرے فلانے دا انج کر دے۔ ہاں، یہ آپ سیلفش ہو، آپ اپنے لیے صرف مانگ رہے ہو۔ ہاللیلویا۔ بائبل میں لکھا ہے مثال کی کتاب میں جو سیراب کرنے والا ہے وہ پہلے خود سیراب ہوگا۔ جب آپ کہو گے نا خداوند میرے محلے جنج کر دے، میرے خاندان جنج کر دے، اسی محلے میں آپ کا گھر بھی ہے، اسی محلے میں آپ کا بیٹا بھی ہے، اسی محلے میں آپ کی بیٹی بھی ہے۔ ہاللیلویا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سیکرٹ، آپ کے خاندان میں اگر آپ کا بیٹا نشہ کرتا ہے نا تو 10 نام لکھ لو، اپنے بیٹے کا نہیں اس میں لکھنا، 10 نام لکھ لو نشے والوں کے لیے۔ آپ ان 10 کے لیے پرے کرو، آپ کا 11واں جو بیٹا ہے نا وہ پہلے نمبر پہ آ جائے گا۔ ہاللیلویا۔ وہ سب سے پہلے خدا اس کو ہیل کرے گا، اس کو آزاد کرے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اگر آپ کے بیٹے کی جاب نہیں ہے آپ 10 لوگوں کے نام لکھ لو، خداوندہ میں وہ واسطے بھی دعا کرنا، یہ واسطے بھی کرنا، اپنے محلے واسطے کرنا، اس محلے میں آپ کا بھی گھر ہے۔ آپ جب دعا کرو خداوند میری کلیسیا سے، ہاں ہم ہر روز دعا کرتے ہیں، اور یقین کریں کئی بار ایسا تھا ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کر کے نہیں آتے، گھنٹوں کی دعائیں ہوتے ہیں اور اپنے بچوں وہاں سے کیتی نہیں ہوگی۔ کیسی بات ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو سیراب کرنے والا ہے وہ خود بھی ہوگا، کیونکہ ہم نے اگر لوگوں کے لیے کی ہے تو ہمارا خدا دیکھ رہا ہے کہ اس نے دوسروں کے لیے کی ہے، پہلے میں اس کے لیے کروں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور لکھا ہے جو مانگتا ہے اسے ملے گا، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جائے گا۔ کیسا مانگتے ہیں؟ آج سے اپنے مانگنے کا پیٹرن چینج کرنا ہے۔ آپ نے خداوند کے جلال کے لیے مانگنا ہے، جو کچھ مانگنا ہے خداوند کے جلال کے لیے مانگنا ہے، خداوند کی مہما کے لیے مانگنا ہے کہ خداوند تو مجھے اس لیے دے، جس طرح حنا نے مانگا، خداوند مجھے اس لیے دے تاکہ میں تیرے جلال کے لیے دے دوں۔ ہاللیلویا۔ پھر وہ ہوگا مانگو تو دیا جائے گا۔ ہاللیلویا۔ اور اس میں ہمارے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ خداوند کے کلام سے لکھا ہے کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو ساڈا خدا کیوں نہ گھر سانو دے گا گڈی کے، یہاں گھر گڈی نہیں لکھیا، یہاں لکھا وہ روح القدس کیوں نہ دے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بس تم جب برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو آپ نے مانگنا ہے تو روح القدس کو مانگنا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے تم نہیں جانتے کہ کس طرح دعا کرتی ہے، روح القدس خود آہیں بھر کے دعا کرتا ہے۔ جب آپ روح القدس کو لے لو گے نا، ہاں تو وہ خود بخود آپ کی دعاؤں کو ٹھیک کر دے گا، اور پھر دیکھیے گا آپ کو پریئر ریکویسٹ نہیں لکھنی پڑے گی اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر اپنی بیوی کے لیے، خدا کرو ایسی کثرت سے پرے کروائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو غیر زبان میں دعا کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو، اونچی کھڑا کرو۔ میں آپ
یہ بتا رہا ہوں اپنی پرے کا ایک ٹائم رکھیں. جب آپ اپنی عقل سے دعا کر لیں نا 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کے بعد آدھا گھنٹہ آپ غیر زبان میں دعا کیا کریں. جس عقل سے آپ نہیں نہ کر پاؤ گے روح القدس خود ہی کروا لے گا آپ کی غیر زبان میں پرے. کن چیزوں پہ بھی پرے کروانی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور آپ کو پتہ ہے ایک ایماندار کی جو پرے ہے وہ کتنے گھنٹے ہے؟ اونچی بولے کون ہے یہ؟ 2.5 گھنٹے. کتنے لوگ ہیں جو کرتے ہیں؟ گلوری ٹو جیسس. بائبل میں لکھا ہے تم مجھے ٹھگتے ہو. کیا کرتے ہو؟ ٹھگتے ہو. کس میں؟ غیر یقین میں. خدا آپ کے صرف پیسوں پہ نہیں بیٹھا. آپ کے جو 24 گھنٹے ہیں اس کا جو حصہ 24 گھنٹے کا بنتا ہے غیر یقین کا وہ 2.5 گھنٹے ہے. آپ پیسے تو دے دیتے ہو, وہ جا کے چرچ کے ساؤنڈ آ جاتا ہے, LED آ جاتی ہیں, اسپیکر آ جاتے ہیں, سب کچھ آ جاتا ہے, مگر جو خدا کو وہ چاہیے آپ کے پیسے تو خدا کو نہیں نہ چاہیے, وہ تو خدا کے کاموں میں لگنے. جو 2.5 گھنٹے آپ پیسے تو دے دیتے ہو مگر ایک حصے میں پھر بھی اسے ٹھگتے ہو, وہ ہے 2.5 گھنٹے پرے. آپ اٹھو صبح اٹھ کر آدھا گھنٹہ پرے کرو, اس کے بعد اپنے ڈیوٹی پہ چلے جاؤ, پھر وہاں سے آؤ پھر 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کرو, پھر رات کو سونے سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ کرو کہ میں اگر پیسے نہیں ظاہر کی دینا تو میں اپنی دعا بھی دے دوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو پھر خدا خوش ہوگا. اور پھر لکھا ہے کہ میں آسمان کے دریچے کھول کے اتنا دوں گا تو رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. ڈیم گیٹ. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کبھی پنجاب گئے؟ ڈیم دیکھا کسی نے؟ ڈیم جو ہے نا اس کے ایسے دروازے لگے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے نا بڑا سا ایک پہاڑ کی طرح ایک سٹاپر بنایا ہوتا ہے, اس کے اندر دروازے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے بہت پانی ہوتا ہے, بہت زیادہ, اور آگے سکا پیا ہوتا ہے. جنہوں ڈیم کھول دینا تو اس کے آگے اگر کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا وہ بہا کے لے جاتا ہے, اتنا فلو سے پانی آتا ہے. خدا کہتا ہے میں آسمان کے دریچے اپنے ڈیم گیٹ کھول کر سب کچھ بہا کے لے جاؤں گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے, اگر یہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی لائف میں یہ ایسا ہو تو آپ نے اس سے ویسے مانگنا جیسا خدا چاہتا ہے. سب سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے اس پیٹرن سے جو یسوع مسیح نے سکھایا. یہ نہیں سکھایا کہ خود یسوع مسیح پوری رات دعا کرنے والا ہے, تو 2 منٹ کی دعا سکھا دی تھی. یسوع مسیح نے آپ کو پیٹرن سکھایا ہے کہ آپ نے ایسے دعا کرنی ہے. جا کے پہلے باپ کہنا ہے, اپنا رشتہ بحال کرنا ہے, ہاں کہ میں اپنی جان تھوڑے واسطے دے دیتی تو وہ لے پالک بنا دیتا بیٹا. یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. ہاللیلویا. کیا حق بخشا؟ فرزند. فرزند کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کو. آسمان پر جو ہے نا میل اور فیمیل کا کوئی وہ بحث نہیں ہے. خدا کی نظر میں لڑکا اور لڑکی سیم ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اسی لیے اے نہیں سوچنا کہ ساڈا کڑیاں دا تے نام نہیں لکھیا. آسمان پر میل اور فیمیل کا کوئی جوڑ ہی نہیں, کوئی وہ ہے ہی نہیں, کیونکہ آسمان پہ سب نے فرشتوں کی طرح ہونا, نہ وہاں بیاہ ہونی ہے نہ شادی ہونی, سب فرشتوں کی مانند ہوں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میل فیمیل کا رونا ہی اوپر ختم ہے. تو اسی لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یاد رکھنا ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا, کسے قبول کیا؟ یسوع مسیح کو. اس نے اسے, یسوع مسیح نے انہیں خدا کا فرزند ہونے کا حق بخشا. فرزند ہمیشہ آپ اپنے ابو کو ابو کہتے ہو, خالو کہتے ہو, بھائی کہتے ہو, کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو بھائی؟ اونچی بولو. ابو بولتے ہیں نا. تو اسی لیے آج سے اپنے ابو کو ابو ہی بولنا ہے, اے خداوند نہیں بولنا. ٹھیک ہے. جو غیر قوم ہے نا وہ بولتے ہیں اے خداوند اے خداوند. آپ نے آج سے اپنے باپ کو ابو ہی کہنا ہے, اے باپ.
हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आपने अपने बाप को अबू ही कहना है, बाप ही कहना है। उसके बाद उसकी तारीफ करनी है, झूठी तारीफ नहीं, रयाकारी नहीं करनी। कि जैसे बच्चे अक्सर आते ना अपनी बात मनवानी तो जप्पे मार देनी, हाँ, तो बाप को पता चल जाता है, हाँ हम चाहिए किया। मैं खुद भी एक बाप, मुझे पता है बच्चे मस्का लगाते हैं, तो वो बाप को पता चल जाता है। तो आपने क्या करना है, अपने बाप को मस्का नहीं लगाना। वो लिखा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके आगे कोई शयानपति नहीं चलेगी, वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। और इसलिए तो उसने कहा रयाकार नहीं बनना। आमीन। और उसके बाद ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आज से मेरा ईमान है और मैं ये डिक्लेयर करता हूँ आपकी लाइफ के ऊपर, आज से आपकी लाइफ, आपकी प्रे लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इसलिए आपने कहना है और हमें आजमाइश में न डाल। आपने हर रोज ये दुआ करनी है कि खुदा ने हमें आजमाइश में न डाल। कौन सी आजमाइश में? कि खुदा मेरे को कोई 500 रुपये मांगी ना लगे। हाँ, वो आजमाइश कि खुदावंद मेरे सामने चोरी करने का मौका हो तो मैं तेरे खिलाफ ना जाऊं, मेरे सामने जनाकारी का मौका हो तो मैं तेरे खिलाफ ना जाऊं। जैसे यूसुफ भागा था ना जनाकारी से, खुदा मुझे ग्रेस देना कि मैं भाग सकूं, मैं आजमाइश में ना पड़ूं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बाइबल में लिखा है तू चोरी ना करना? किसी को पता है क्यों खुदा ने 10 हुक्मों में ये हुक्म ही क्यों दिया कि चोरी ना करना? क्या? शैतान तो करता है। इसकी एक और वजह है कि हमेशा हम खुदा पर डिपेंड करें अपना, उसे जब हम चोरी करते हैं ना, खुदा को कहते तेरे निज़ाम पे मैं यकीन नहीं, मैं अपना आप ही पूरा कर सकता। हालेलुया। आपको पता है बागे अदन में वो मुसीबत बनाने का सबब ही की सी, क्यों दरख्त वो सेंटर में लगाया क्यों? ताकि आजमाइश में ना पड़े। आपको पता है वहां दरख्त लगाने का मकसद ये था कि आदम जब बाहर जाए, सेंटर में लिखा है वो दरख्त लगाया था ताकि जब वो बाहर जाए, अंदर आए, तो उसकी निगाह उस दरख्त पे पड़े, उसे याद आए कि मेरा एक खालिक है जिसने मुझे मना किया है कि ये फल ना खाना। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने याद रखना है, हर रोज दुआ करनी कि खुदा मुझ पर फजल कर ताकि मैं आजमाइश में ना पड़ूं। कौन सी आजमाइश में? कि सारे घरों को चीज ना मंगना जाए। मैं इसलिए आजमाइश में ना पड़ूं कि खुदावंद मेरे सामने अगर चोरी का मौका आ जाए ना, खुदावंद प्लीज मेरे पे फजल करी ताकि मैं ना करा, ताकि मैं तेरा कलाम ना तोड़ा, ताकि खुदावंद जब मेरे को ज़िनाकारी दा आए मौका तो खुदावंद मैं ना करा, मैं यूसुफ वांगू भज्जा, मेरे पे फजल करी। हालेलुया, हालेलुया। ये समझ में आया? आज मुझे आजमाइश में ना डाल। आमीन। अब आपने ये हर रोज ये अपनी लाइफ में ऐसे ही प्रे करनी है। आपने ये नहीं करना कि बस 10 मिनट 15 मिनट की। मुझे एक बात बताएं, तो कैंसर हो, आपके नॉर्मली सर में दर्द होता है तो आप कौन सी गोली खाते हो? डिस्प्रिन खाते हो, ठीक हो जाता है। अगर किसी को कैंसर हो वो डिस्प्रिन से सही हो जाएगा? उसे भी तो दर्द ही होती है, तो डिस्प्रिन क्यों नहीं सही होगा? हाँ, आपकी जो प्रॉब्लम है वो 15 मिनट की दुआओं से नहीं सही होगी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जोरावर छीन लेते हैं। जोरावर होंगे कब होंगे? जब दुआ करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा बस जागो दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आपको पता है यीशु मसीह ने पतरस से कहा जागो दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। पतरस सो गया और अगले दिन उसकी आजमाइश हुई और वो फेल हो गया। हाँ, उसे याद आया कि हाँ यीशु ने मुझे कहा था कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले मेरा 3 बार इनकार करेगा, और जाकर वो रोया। इसलिए मैं चर्च आज आपसे कहूंगा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने क्या करना है? आप 15 मिनट वाली दुआ नहीं करनी और 15 मिनट की दुआ करो तो बाद बैठ नहीं जाना हमारे बाप, वो नहीं करनी। आपने इस पैटर्न से दुआ करनी है, समझ के करनी है। हालेलुया। मैं ये कहता हूँ अगर मैं आपको गन दे दूँ, मैं अगर आपको अच्छी से अच्छी जो दुनिया की सबसे अच्छी गन है वो भी दे दूँ, आपको चलानी नहीं ना आती, तो जिसके पास डंडा है ना वो आपको मार देगा। ऐसे ही है ना, अगर आपके पास बहुत अच्छी गन है और आपको चलानी नहीं आती, अगले के पास डंडा है ना वो तो अडेला काम करता है। तो इसीलिए आपको यीशु मसीह ने जो पैटर्न दिया ना, ये यकीन करें
میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس پیٹرن سے دعا کریں گے نا تو آپ کا 1 گھنٹہ رام نہ قدرے نہیں گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی میرے کو دعا نہیں ہوتی، میرے کو دعا نہیں ہوتی، آپ اپنی آنکھوں کے لیے، اپنے کانوں کے لیے، اپنی انگلیوں کے لیے، اپنے گردوں، اپنے پھیپڑوں کے لیے دعا کرنا شکر کرنا شروع کر دو۔ خداوند تیرا شکر ہے، میرے لنگس کا کینسر نہیں، میرے پھیپڑے کا کینسر نہیں، میرے آنکھ کا کینسر نہیں، میرے کان کا کینسر نہیں۔ آپ کے 1 گھنٹے سے زیادہ دعا ہو جائے گی۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو اس لیے یسوع مسیح جو پوری رات دعا کرنے والا وہ 5 منٹ کی دعا کیسے سکھائے گا؟ اسی لیے ہم لوگ یہ دعائیں ربانی جو نا ان میں نہیں کرواتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے بائبل مقدس ہے سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ اونچی بولے چرچ، کیا کرے گی؟ اور اونچی بولے، آزاد کرے گی۔ تو آزاد کسے کرے گی؟ جو اس سے واقف ہوگا۔ ہاں، جو واقف ہی نہیں وہ آزاد ہی نہیں۔ تو میرا ایمان ہے کہ آج آپ آزاد ہو چکے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔